بلاول بھٹو نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی. کہا نہروں کا منصوبہ روکیں ورنہ ساتھ نہیں چل سکتے. حیدرآباد جلسے میں اعلان. کہا پانی کا مسئلہ پاکستان کو عالمی سطح پر مشکل میں ڈال سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں 2 نہروں کی منظوری دی تھی. ہم تحریک ادب اعتماد لائے اور 2 کینالز بنانے والے کو گھر بھیج دیا. بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا جیالوں نے عمرکوٹ میں اسلام آباد کو ہرایا. صوبے کے منافق سیاستدانوں کو شکست دی. اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں, دیکھنے سننے کو تیار نہیں. نہروں کا معاملہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حل ہو جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں سندھ میں نام نہاد قوم پرست جماعتیں پیپلز پارٹی کو ہدف بنا رہی ہیں. نام نہاد قوم پرست جماعتوں کو اہمیت نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں گے. قرضوں سے معیشت پر بوجھ پڑا, اس چنگل سے باہر نکلنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا یہ درست نہیں کہ چند کروڑ خرچ کرنے کے بجائے ورلڈ بینک پر انحصار کر رہے ہیں. جو تبدیلی آنی چاہیے تھی اس کی شروعات ہو چکی. اور پی ایس ایل 10 میں کراچی کنگز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 174 رنز کا ہدف. جیمز ونس نے 70 رنز کی اننگز کھیلی. کپتان وارنر نے 31 اور ٹم سائفرٹ نے 27 رنز بنائے. محمد عامر اور علی ماجد کے 2 شکار. میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. افغان طالبان نے 5 لاکھ امریکی ہتھیار دہشت گردوں کو بیچ دیے. برطانوی میڈیا کا انکشاف. امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے پاکستانی موقف کی پھر تائید ہو گئی. بی بی سی کا کہنا ہے طالبان حکومت نے اقتدار میں آ کر 10 لاکھ امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان پر قبضہ کیا. گزشتہ سال سلامتی کونسل کی کمیٹی کے سامنے افغان طالبان نے ہتھیار گم ہونے کا اعتراف کیا. بتایا 5 لاکھ سے زائد امریکی ہتھیاروں کا کچھ پتہ نہیں. بی بی سی کے مطابق امریکی ہتھیار سمگل بھی کیے گئے. ٹی ٹی پی سمیت مختلف دہشت گردوں نے بلیک مارکیٹ سے امریکی ہتھیار حاصل کیے. کچھ روز قبل واشنگٹن پوسٹ نے جعفر ایکسپریس پر حملے میں امریکی اسلحے کے استعمال کی تصدیق کی تھی. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے تک جہاد جاری رہے گا. دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال. کہا دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہے. اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کرے. دہشت گرد پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے. سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان اور افسر دن رات دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں. سمگلنگ کے خلاف تمام ادارے اپنی کوششیں مزید تیز کریں. اقتدار کا رخ ان کی طرف ہو گیا جن کا حق تھا. وزیر اعلیٰ کا کام ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا نہیں, عوام کی خدمت کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب. اگلے ماہ سے راشن کارڈ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. کہا ہر خاندان کو 4 ماہ میں 10,000 ملیں گے. بہت جلد گھر کی تعمیر کے لیے 3 مرلہ پلاٹ مفت فراہم کریں گے. پنجاب میں پہلی بار سرکاری سطح پر مصنوعی انسانی اعضاء بننے کا آغاز. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 6 سال کے بچے کو بائونکس ٹیکنالوجی کے مصنوعی بازو لگائے گئے. کرنٹ لگنے سے بازو سے محروم سہیل کو مریم نواز خود سٹیج پر لے کر آئیں. بچے سے ہاتھ ملایا, پیار کیا, تالی بجائی. مریم نواز نے بتایا اسپیشل افراد کو 1 ارب کے مصنوعی اعضاء, اعلیٰ سماعت اور وہیل چیئر مفت دیے جائیں گے. چاہتی ہوں ہر اس شخص تک پہنچوں جو ریاست کا انتظار کر رہا ہے. لاہور میں محکمہ صحت کے ملازمین کو دھو دیا گیا. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے شرکاء کے ایوان وزیر اعلیٰ جانے کی کوشش. انتظامیہ نے منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپ جلا دی. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور مظاہرین کے مذاکرات نہ ہو سکے. مظاہرین نے چیئرنگ کراس پر دھرنا دے دیا. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کہا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں لیکن مظاہرین خواتین کو آگے رکھ کر سیاست چمکا رہے ہیں. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور بہبود آبادی کے ملازمین نجکاری کے خلاف 12 روز سے احتجاج کر رہے ہیں. رہنماؤں کا نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ. خیبر پختونخوا میں تیز ہوا کے ساتھ بارش. پشاور اور مردان میں گیالہ باری. سوات میں تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے. مینگورہ سمیت بالائی علاقوں میں بادل کھل کر برسے.
गर्मी का जोर टूट गया। एनडीएमए ने पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मालाकंड, हजारा, बन्नू डिवीजन मुतासर हो सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा भी है। पीटीआई रहनुमाओं के साथ कल क्या हुआ, ऑपोजिशन लीडर ने बता दिया। उमर अयूब ने बताया, बानी से मुलाकात के लिए 3 माह से जा रहे थे। कल नाका क्रॉस करने पर रोका, हुलिया बदल कर दूसरे रास्ते से पहुंचे। जमानत की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर वारंट गिरफ्तार किया। वैन में घुमाते रहे, मोटरवे पर गाड़ियों के पास उतार दिया। अलीमा खानम ने कहा, बानी से वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा, केस खराब कर रही हैं। खुशी होगी अगली मुलाकात पर सिर्फ वकील जाएं। शिबली फराज बोले, मुलाकात ना कराने से बानी की मकबूलियत कम नहीं हुई। कत्ल के मुलजिम को भी मुलाकातों की इजाजत होती है, यहाँ सियासी कैदी से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी की चोरी पकड़ी गई, सियासी कैदी नहीं मुजरिम है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, दूसरों को चोर डाकू कहते थे, तुम खुद चोर डाकू हो। बानी पीटीआई 60 अरब के डाके पर जेल में बैठा है। पीटीआई वाले हिमायत के बजाय बानी का गिरेबान पकड़े। अमनो अमान का मसला 2017-18 में हल कर दिया था। साबिक हुकूमत ने दहशत गर्दों को पंजे गाड़ने का मौका दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात में ऑपरेशन, 4 खारे जहन्नम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर का कहना है, हालात दहशतगर्द मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वफाक सूबों की इस्तादाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशत गर्द पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसर दिन रात दहशत गर्दों से नबर्द आजमा है। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल आला सतह वफ़द के हमरा काबुल जाएंगे। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी, तिजारत, रवाबित और अवामी ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुस्तकिल राबते को अहमियत देता है। इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। SCO इलाकाई अमन और तरक्की का मौसर प्लेटफॉर्म है। विफाकी हुकूमत का बिजली की मजीद तकसीम कार कंपनियां बनाने का फैसला। बड़ी डिस्कोस तकसीम करके छोटे इंतजामी यूनिट बनाए जाएंगे। जराये का कहना है, तमाम तकसीम कार कंपनियों को असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खत लिख दिए गए। डिस्कोस के मौजूदा ग्रिड स्टेशनों, तरसीली लाइनों, नुकसानात और वाजिबात की तफसील मांगी गई है। मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा मिलकर कर सकते हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए एक ही फोरम पर बड़े फैसले किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF और पाक ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। महकमा इत्तलात सिंध में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। सिंध हाई कोर्ट का मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल करने का हुक्म। असर-ए-नौ जांच और इंटरव्यू का मरहला 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार को भी इंटरव्यू में शामिल होने की इजाजत दे दी। अदालत ने सवाल किया, इंफॉर्मेशन अफसरान की भर्ती के लिए मामूल का तरीकाकार क्यों नहीं अपनाया गया। फौरी जरूरत को बुनियाद बनाकर वजीर इत्तलात ने काबिलियत की शराइत में तब्दीली की दरखास्त की। सिंध हुकूमत के पास मज़कूरा तरीक़ाकार बाईपास करने का इख्तियार नहीं। भर्तियों के कवानीन में तब्दीली किए बगैर काबिलियत की शराइत में तब्दीली गैर कानूनी है।
کراچی کے علاقے گلشن ضیاء میں فائرنگ سے جاں بحق پیپلز پارٹی کے یوسی چیئرمین کی نماز جنازہ ادا. صوبائی وزیر سعید غنی، پی پی رہنما سید وقار مہدی اور کارکنان کی بڑی تعداد کی شرکت. پولیس کے مطابق عامر بھٹو کو موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے نشانہ بنایا. اورنگی میں والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج. مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل. ایڈیشنل آئی جی کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری اور واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت. کراچی کے جناح اسپتال میں ڈاکٹر اور تیمارداروں میں جھگڑا. فریقین نے ایک دوسرے پر مقدمات درج کرا دیے. ینگ ڈاکٹرز کا جناح اسپتال میں احتجاج، او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر دیا. لاہور میں دوران ڈرائیونگ خطرناک سٹنٹ کرنے والا بس ڈرائیور گرفتار. ڈرائیور کی دوران ڈرائیونگ نوٹ گننے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے ملزم کے خلاف لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے پر تھانہ لکسیاں میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 32 فلسطینی شہید. جبالیہ، بیت الاحیاء اور خان یونس کے معزز 3 خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے. خان یونس میں قائم خیمے کو پٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا. الروس فیملی کے 10 افراد زندہ جل گئے. بیت الاحیاء میں الاتل فیملی کے 6 جبکہ جبالیہ میں فیملی کے 7 افراد شہید ہوئے. حماس نے درسی یرغمالیوں کے بدلے 45 دن کے لیے جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز ماننے سے انکار کیا ہے. حماس رہنما خلیل الاحیہ کا کہنا ہے تمام یرغمالیوں کے بدلے جنگ بندی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. یمن میں تیل بردار بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے میں 38 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی. فوجی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا امریکی جارحیت میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر کام کرنے والے ملازمین مارے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر لکھا امریکی افواج نے حملہ حوثیوں کی ایندھن کی فراہمی اور مالی وسائل کو ختم کرنے کے لیے کیا. کارروائی کا مقصد حوثیوں کو اقتصادی طور پر نشانہ بنانا ہے. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کی تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات. شاہ سلمان کا خط پہنچایا. شہزادہ خالد نے ایکس پر لکھا ملاقات میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی. خامنائی نے ایران سعودی عرب میں تعلقات کو دونوں ممالک کے لیے مفید قرار دیا. کہا بعض عناصر اور طاقتیں تہران اور ریاض کے تعلقات بگاڑنا چاہتی ہیں. ضرورت ہے دشمنوں کے ارادوں پر غلبہ حاصل کیا جائے جس کے لیے ایران تیار ہے. امید ہے سعودی عرب ایران کے تعلقات جلد فروغ پائیں گے. ماسکو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا. ایرانی وزیر خارجہ نے سپریم لیڈر علی خامنائی کا پیغام پہنچایا. کہا ایران اور روس کے تعلقات مزید مضبوط اور دوستانہ ہیں. بین الاقوامی معاملات میں روسی دوستوں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے. اور پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنے گی اداکارہ مریم نور. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا.